بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید۔ نویں کتاب، بالبطوری اور سرکٹا انسان۔ زکوٹا نستور اور کامئی ناگن کو ہم 2000 سال پرانے زمانے میں پہاڑ والے سانپوں کے غار میں اگنی نرتکی کی قید میں چھوڑتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے واپس اپنے 1994 کے ماڈرن زمانے کے لاہور شہر میں واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بالبطوری چڑیل اور ہامون جادوگر کس حال میں ہیں۔ آپ بھی پڑھ چکے ہیں کہ خلائی چیف اشکالی کے ساتھ زمین پر قبضہ کرنے کی غرض سے لاہور میں اتر چکا ہے۔ اس نے فرانس میں اپنی خلائی طاقت سے بڑی زبردست تباہی مچائی ہے۔ کئی ریلوے اور دوسرے پل اپنی خلائی شعاؤں سے اڑا دیے ہیں، کئی ہوائی جہازوں کو بھی تباہ کیا ہے۔ لاہور میں اس نے ایک سرکاری بینک میں سے خلائی شعاؤں کی مدد سے سونے کے بڑے بڑے صندوق اور کرنسی نوٹوں سے بھرے ہوئے صندوق اڑا کر شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر جادوگر ہامون کے غار میں رکھے ہوئے ہیں۔ جادوگر ہامون اور بالبطوری دنیا کو تباہ کرنے اور اس پر خلائی مخلوق کا قبضہ کرانے کے لیے خلائی چیف اور اشکالی کے ساتھ مل گئے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر جب خلائی مخلوق کا قبضہ ہو جائے تو خلائی مخلوق کی مدد سے سامری جادوگر کے محل پر قبضہ کر لیں اور اس کے تخت پر بادشاہ اور ملکہ بن کر بیٹھ جائیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ خلائی چیف اور اشکالی نے اندر ہی اندر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور جادوگر ہامون اور بالبطوری سے زمین پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں مدد لی جائے۔ جب زمین خلائی مخلوق کا قبضہ ہو جائے اور خلائی مخلوق کی حکومت قائم ہو جائے تو بالبطوری اور جادوگر ہامون کو قتل کر دیا جائے۔ دونوں کی نیت ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں، دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خلائی چیف نے فیصلہ کیا ہے کہ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے فرانس کے کسی جنگل میں زیر زمین ایک لیبارٹری قائم کر لی جائے، وہاں اس خلائی اسلحہ اور خلائی راکٹ تیار کیے جائیں جو وہاں سے فائر ہو کر ساری دنیا کے ملکوں میں گر کر پھٹیں گے اور ایسی شعاعیں پھیلا دیں گے جو سب انسانوں کو ہلاک کر ڈالیں گی۔ ان شعاؤں کے اثر سے عمارتیں محفوظ رہیں گی، عمارتوں، مکانوں، بلڈنگوں کو کچھ نہیں ہوگا، مگر انسان مر جائیں گے۔ اس کے بعد وہ خلائی سیارے سے اپنی خلائی مخلوق کو زمین پر لا کر آباد کر دیں گے اور یہاں اپنی نئی خلائی حکومت بنائیں گے۔ چنانچہ خلائی چیف اشکالی کے ساتھ فرانس کے ایک جنگل میں پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف شہر لاہور میں ہامون اور بالبطوری اپنے غار میں ہیں۔ ان کے سامنے دو بڑے بڑے صندوق پڑے ہیں جن میں شہر کے سب سے بڑے بینک سے لوٹے ہوئے سونے کی بے شمار اینٹیں پڑی چمک رہی ہیں اور دوسرے صندوق میں ہزار ہزار روپے کے کرنسی نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ ساری دولت خلائی چیف نے خاص خلائی شعاؤں کی مدد سے بینک سے نکال کر ہامون کے غار میں لا کر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ اس دولت کی مدد سے لاہور اور دوسرے ملکوں کے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے خاص قسم کی مشینری تیار کرنا چاہتا ہے۔ فرانس جانے سے پہلے خلائی چیف اور اشکالی نے یہ دولت ہامون جادوگر اور بالبطوری کے حوالے کی تھی اور کہا تھا، اس دولت کی ہی حفاظت کرنا، اس دولت سے ہم نے بڑا کام لینا ہے، خبردار امانت میں خیانت نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس میں سونے کی کتنی اینٹیں اور ہزار ہزار روپے کے نوٹوں کی کتنی گڈیاں ہیں۔ ہامون جادوگر نے کہا تھا، خلائی خالو تم بالکل فکر نہ کرو، تمہاری امانت ویسی کی ویسی یہاں محفوظ رہے گی۔ ہم کوئی چور تو نہیں ہیں، میں ہامون جادوگر ہوں، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہوں۔ مگر اب ان دونوں کی نیت اتنی زیادہ دولت دیکھ کر خراب ہو رہی تھی۔ ہامون نے بالبطوری سے کہا، بالبطوری ہم کتنا جادو کر لیں، ہمارے پاس کبھی اتنی دولت جمع نہیں ہو سکتی، کیوں نہ ہم یہ ساری دولت لے کر یہاں سے دور کسی جزیرے جا کر وہاں اپنا ایک شاندار سا محل بنائیں اور آرام سے زندگی بسر کریں۔ بالبطوری نے چیخ مار کر کہا، ہامون، لمبی ناک والے ہامون، تم بھول گئے ہو کہ ہمارا مقصد سامری جادوگر کے تخت پر قبضہ کرنا ہے۔ ایک بار ہم نے سامری جادوگر کے تخت پر قبضہ کر لیا تو پھر اس سے زیادہ دولت ہمارے پاس آ جائے گی اور ہم بادشاہ ملکہ بن کر جادو نگری پر حکومت کریں گے۔ ہامون غصے میں بولا، بالبطوری ناسا چوڑی، تو ڈائن نہیں میری بہن ہے، ٹھیک ہے، ہم سامری کے تخت پر ہی قبضہ کریں گے۔ ہمیں ابھی عمران کی کوٹھی پر چل کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے دشمن نستور اور زکوٹا کس حال میں ہیں، کہیں وہ لاہور میں تو نہیں آ گئے۔ بالبطوری نے کہا، اتنی دولت کی حفاظت کون کرے گا؟ ہامون بولا، میں کھڑکنوں کو بلا کر ان کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ وہ یہاں پہرا دیں۔ اسی وقت ہامون نے منتر پڑھ کر پھونکا، دو چھوٹے چھوٹے کھڑکنے حاضر ہو گئے۔ ہامون نے حکم دیا، کھڑکنوں، ان صندوقوں کے پاس کھڑے ہو کر پہرا دو، خبردار کوئی ایرا غیرا نتھو غیرا غار کے قریب نہ داخل ہونے پائے۔ کھڑکنوں نے ایک ساتھ کہا، جو حکم ہمارے آقا۔ ہامون جادوگر اور بالبطوری منتر پڑھ کر غائب ہو گئے۔
وہ سیدھے عمران کی کوٹھی پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے چارلی ماموں اور عمران کو دیکھا۔ چارلی ماموں کوٹھی کے باغیچے میں کرسی پر بیٹھا اکیلے کھا رہا تھا۔ عمران اسکول کا سبق یاد کر رہا تھا۔ بل بطوری اور ہامون دونوں غائب تھے، مگر سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہامون نے بل بطوری کے کان میں کہا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ نستور اور زکوٹا کہاں پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہامون ایک غریب فقیر کی شکل میں ظاہر ہو کر چارلی ماموں کے سامنے آ گیا۔ چارلی ماموں نے جلدی سے کیلے چھپا لی اور بولا، تم کون ہو؟ مجھ سے کیلے مت مانگنا، میں کیلے کسی کو نہیں دیا کرتا۔ فقیر نے کہا، نہیں بیٹا، میں کیلے لینے نہیں آیا، میں ایک فقیر ہوں، یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ نستور اور زکوٹا کہاں ہیں۔ میں کوئی کاف سے ان کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ عمران نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور کہا، بابا تم کوہ کاف سے آئے ہو؟ ہامون نے کہا، ہاں بیٹا، میں کوہ کاف کا فقیر ہوں۔ کوہ کاف کے شاہی جنات نے مجھے نستور اور زکوٹا کی خیریت معلوم کرنے بھیجا تھا۔ عمران بولا، بابا نستور انکل اور زکوٹا تو یہاں ابھی تک نہیں آئے، وہ سامری جادوگر کی شیطانی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے گئے تھے۔ خدا جانے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چارلی ماموں بولا، ہاں اولڈ مین، دونوں یہاں نہیں ہیں، ان کا تمہیں کچھ پتہ چلے تو ہمیں بتانا۔ اگر نستور سے ملاقات ہو تو اسے کہنا کہ ہم لوگ لاہور میں اسے بڑا یاد کرتے ہیں، اور ہاں آتی دفعہ میرے لیے کیلے ضرور لیتے آنا۔ اچھا جی، میں ضرور کہہ دوں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر ہامون جادوگر کوٹھی سے باہر نکل کر غائب ہو گیا۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا کوٹھی کی چھت پر پہنچا، جہاں بل بطوری غیبی حالت میں پہلے سے موجود نیچے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہامون قریب آیا تو کہنے لگی، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دشمن یہاں نہیں ہیں، چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ ہامون جادوگر نے کہا، اب ہم خلائی چیف کے ساتھ مل کر زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل فری ہیں، یعنی بڑے آرام سے کام کر سکتے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ بل بطوری کہنے لگی، چلو، اور وہ دونوں وہاں سے واپس اپنے غار میں آ گئے۔ پیارے دوستوں، آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ لاہور شہر سے باہر دریا کے پار ایک خانقاہ میں ایک سبز پوش بزرگ رہتا ہے، جو دن رات خدا کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کی خدمت بھی کرتا تھا، غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور مسافروں کے آرام کا خیال رکھتا۔ اس کا ایک مرید بھی تھا، جس کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ خلائی مخلوق بڑے پراسرار طریقے سے زمین پر اتر آئی ہے، اور اب وہ زمین پر تمام لوگوں کو تباہ کر کے اس پر حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ سبز پوش بزرگ نے اپنے مرید سے کہا، ہم پر اس شہر اور پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے وطن پاکستان اور اس کے شہروں کو دشمن کی تباہی سے بچائیں۔ ہم اپنا فرض پورا کریں گے۔ جب خلائی چیف نے لاہور شہر کے سب سے بڑے بینک میں سے خلائی شوہوں کی مدد سے ساری دولت اڑا لی تو اس کی خبر اخباروں میں بھی چھاپی تھی، اور سارے ملک میں شور سمجھ گیا تھا کہ لاہور کے ایک بینک میں سے کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا سونا اور کرنسی نوٹ پر اسرار طریقے سے غائب ہو گئے ہیں۔ تب سبز بزرگ نے مرید سے کہا تھا، یہ دونوں صندوق قومی دولت ہیں، ان کو واپس سرکاری خزانے میں پہنچایا جائے۔ مرید نے کہا، جناب یہ لوگ خلائی مخلوق ہیں، جادوگر اور چڑیل بل بطوری بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے پاس خلائی اور طلسمی طاقت ہے۔ سبز پوش کی آنکھوں میں جلال آ گیا۔ اس نے کہا، کائنات کی تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی غلام ہیں، خدا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ یہ طاقت صرف اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم ان انسان دشمن شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے۔ ہم ابھی سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا پیارا ملک پاکستان اور اس کے سارے شہر ان شیطانوں کی شر سے محفوظ رہیں۔ مرید نے کہا، جناب کیوں نہ ہم پولیس کو اطلاع کر دیں، پولیس چھاپا مار کر ساری قومی دولت بھی برآمد کر لے گی اور ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لے گی۔ سبز پوش نے کہا، یہ لوگ عام جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے طلسم اور خلائی طاقت کے ساتھ دولت کے صندوق غائب کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کی شیطانی طاقت کا مقابلہ اپنی روحانی طاقت سے کریں گے۔ سبز پوش نے اسی وقت وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور سجدے میں گر کر خدا سے دعا مانگی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور مرید سے کہا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سلامتی اور یہاں کے رہنے والے معصوم بچوں کی سلامتی کے لیے دعا قبول فرما لی ہے۔ تم دیکھو گے کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی قومی دولت واپس بینک میں پہنچ جائے گی۔ ٹھیک اسی وقت بل بطوری، چڑیل اور جادوگر ہامون اپنے غار میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ خوش تھے کہ ان کے دشمن نستور جن اور زکوٹا لاہور میں واپس نہیں آئے۔ اب وہ آزاد ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ غار میں سونے کی اینٹوں میں اور ہزار ہزار کے نوٹوں سے بھرے ہوئے صندوق ویسے کے ویسے پڑے تھے، اور دونوں کھڑکنے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ ہامون نے دونوں کھڑکنوں سے کہا، اب تم غائب ہو جاؤ، ہم واپس آ گئے ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ جاؤ۔ جادوگر نے اپنا کالا ڈنڈا ان کی طرف کیا اور دونوں کھڑکنے غائب ہو گئے۔
بالبطوری کہنے لگی، ہامون، جب زمین پر خلائی مخلوق کا قبضہ ہو گیا تو ہم سامری کے محل پر قبضہ کر لیں گے، لیکن کہیں یہ خلائی چیف اپنے وعدے سے مکر تو نہیں جائے گا؟ ہامون غصے میں آ کر کہنے لگا، اگر اس نے دھوکہ دیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھی جادوگر ہامون ہوں، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہوں۔ بالبطوری چیخ مار کر ہنسنے لگی، پھر صندوق کی طرف دیکھا اور کہا، لمبی ناک والے ہامون، صندوق کھول کر مجھے سونے کی اینٹیں تو دکھا دو، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے۔ ہامون جادوگر نے بازو زور سے ہلاتے ہوئے کہا، آخر تم بھی عورت ہو، عورت چاہے چڑیل ہو، اسے سونے زیورات کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، میں صندوق کھولنے لگا ہوں۔ ہامون نے صندوق کو کھولا تو چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ صندوق خالی تھا، اس میں سے سونے کی اینٹیں غائب تھیں۔ سبز پوش کی دعا سے سونے کی ساری اینٹیں اور دوسرے صندوقوں سے نوٹوں کی ساری گڈیاں قومی بینک کے خزانے میں واپس جا چکی تھیں۔ بالبطوری نے صندوق خالی دیکھا تو چیخ مار کر بولی، ہامون، یہ تو غضب ہو گیا، دوسرا صندوق کھول کر دیکھو، کہیں نوٹ بھی تو غائب نہیں ہو گئے۔ ہامون جادوگر نے دوسرا صندوق کھولا تو وہ بھی خالی پڑا تھا، سارے کے سارے نوٹ غائب تھے۔ جادوگر ہامون غصے میں اچھل اچھل کر کودنے لگا، کون لے گیا ہماری دولت؟ کس کو اتنی جرت ہوئی؟ اب خلائی چیف کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ ساری دولت ہم نے چرا کر کسی جگہ چھپا دی ہے۔ بالبطوری بولی، ہامون، یہ صندوق خالی کیسے ہو گئے؟ کون چرا کر لے گیا؟ یہ ضرور کسی بہت بڑے جادوگر کا کام ہے، کہیں نستوجن واپس آ کر تو ساری دولت اڑا کر نہیں لے گیا؟ ہامون نے چلا کر کہا، وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ وہ تو سامری کے ہتھے چڑھ چکا ہوگا۔ پھر ساری دولت کہاں چلی گئی ہامون؟ ہامون سر پیٹ کر رونے لگا، بالبطوری، ہم مارے گئے، ناسا چوڑی، ہم برباد ہو گئے۔ خلائی چیف ہمیں قتل کر دے گا، وہ ہم پر خلائی شعاع ڈال کر ہمیں بھسم کر دے گا، اب ہم کبھی سامری کے تخت پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ بالبطوری بھی ہامون کے ساتھ مل کر زور سے رونے لگی۔ ادھر لاہور کے سب سے بڑے قومی بینک میں جب پوری چوری کی ساری دولت، سارے نوٹ اور سونے کی ساری اینٹیں اپنے آپ واپس آ گئیں تو وہاں کے سارے افسر اور کلرک حیران ہو کر رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ دولت اپنے آپ قومی خزانے میں کیسے واپس آ گئی۔ بینک کے مینیجر نے کہا، یہ قوم کی دولت تھی، قوم کے خزانے میں واپس آ گئی، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہوا ہے، ہمیں اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی وجہ شاید کبھی معلوم ہی نہ کر سکیں، اب ہم حفاظتی انتظام زیادہ سخت کر دیں گے۔ دوسرے دن پاکستان کے سارے اخباروں میں یہ خبر چھپ گئی کہ قومی خزانے سے جو بھاری رقم چرا لی گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے۔ عمران اور چارلی ماموں نے بھی یہ خبر پڑھی، وہ بہت خوش ہوئے۔ چارلی ماموں نے کہا، یہ ضرور نصور اور زکوٹا بھائی کا کارنامہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ واپس لاہور آ چکے ہیں۔ رحمو بابا چائے بنا رہا تھا، وہ بولا، اگر لاہور آتے تو سیدھے ہمارے پاس آتے، قومی دولت ضرور کسی بزرگ کی دعا سے قوم کے پاس واپس آئی ہے۔ آنٹی سویٹر بن رہی تھی، کہنے لگی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چاہے جیسے بھی ہوا ہو، قوم کی دولت قوم کو واپس مل گئی۔ جادوگر ہامون بھی اخبار لے کر غار میں آیا۔ بالبطوری اپنے بالوں میں جھاڑو پھیر کر بال سنوار رہی تھی۔ جادوگر ہامون روتے ہوئے بولا، بالبطوری، ناسا چوڑی، یہ دیکھ، سارے اخباروں میں خبر چھپ گئی ہے کہ بینک سے جو مال لوٹا گیا تھا وہ بینک میں اپنے آپ واپس آ گیا ہے۔ ضرور کوئی زبردست طاقت والا جادوگر یہاں پر آ گیا ہے جو اس دنیا کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے۔ بالبطوری چیخ مار کر بولی، ہم اس کو اپنے جادو کے زور سے ختم کر دیں گے۔ ہامون سر پر زور سے ہاتھ مار کر بولا، مگر خلائی چیف کو کیا جواب دیں گے؟ وہ جب واپس آ کر پوچھے گا کہ سونے کی اینٹیں اور ہزار روپے کے نوٹوں سے بھرا ہوا صندوق کہاں گیا تو اسے کیا جواب دیں گے؟ ہائے ہائے، ہم برباد ہو گئے بالبطوری، ہم لوٹ گئے بالبطوری۔ ہامون جادوگر بے قراری سے غار میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، وہ اپنے کالے ڈنڈے کو ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزوں پر زور سے مار رہا تھا، پھر ایک دم بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ بالبطوری، ایک آئیڈیا آ گیا ہے۔ کیا؟ بالبطوری جلدی سے بولی، مجھے بھی بتاؤ۔ جادوگر ہامون نے اپنی مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہا، ہم سرکٹے آدمی کو اپنے قبضے میں کر کے اس سے کام لیں گے، اس میں اتنی زبردست طاقت ہے کہ وہ بینک سے ساری دولت واپس لے آئے گا۔ بالبطوری ایک دم فکر مند ہو گئی اور بولی، مگر لمبی ناک والے ہامون، سرکٹا آدمی ہمارے قبضے میں کس طرح آئے گا؟ اس کو تو سامری بھی آج تک اپنے قبضے میں نہیں کر سکا۔ جادوگر ہامون نے ہنس کر کہا، بالبطوری، تو ڈائن نہیں، میری پیاری بہن ہے، ابھی تو مجھے نہیں جانتی، میرے پاس ایسے ایسے تلسمی منتر ہیں کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے بچھو کو بھی حاضر کر سکتا ہوں۔ میں تلسمی منتر سے سرکٹے آدمی کو بلاؤں گا۔ مگر وہ کہاں ہوتا ہے؟ بالبطوری نے پوچھا۔ ہامون بولا، اس لاہور شہر میں شمال کی جانب ایک پرانا قبرستان ہے، قبرستان میں انگریزوں کے زمانے کی قبریں ہیں،
مجھے ایک بار سامی جادوگر نے بتایا تھا کہ اس قبرستان میں سرکٹا انسان ایک پرانی قبر میں رہتا ہے. بس میں آج رات کو ہی قبرستان میں جاؤں گا. وہاں اپنا خاص طلسمی منتر پڑھ کر سرکٹے آدمی کو بلاؤں گا اور اسے اپنے قبضے میں کر لوں گا. بل بطوری نے پوچھا. مگر وہ تمہارے قبضے میں کیسے آئے گا؟ وہ تو تمہیں دیکھ کر تم پر حملہ کر دے گا. ہامون بولا. میں ہامون جادوگر ہوں, کوئی پتلون جادوگر نہیں ہوں. میں سارا انتظام کر کے جاؤں گا, تم فکر نہ کرنا. جادوگر ہامون غار میں بیٹھ کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا. جب آدھی رات ہو گئی تو ہامون نے بل بطوری سے کہا, تو غار میں بیٹھ کر میرا انتظار کر. میں انگریزوں کے پرانے قبرستان میں جاتا ہوں اور سرکٹے انسان کو اپنے قبضے میں کر کے واپس آتا ہوں. ہامون نے اپنا کالا ڈنڈا اور تھیلا اٹھایا اور منتر پڑھ کر غائب ہو گیا. غائب ہونے کے بعد وہ لاہور شہر کے شمال کی طرف اڑنے لگا. شہر کی عمارتوں میں روشنیاں ہو رہی تھیں. آسمان پر تارے چمک رہے تھے. ہامون تاروں بھری رات میں لاہور شہر کے اوپر غیبی حالت میں اڑا چلا جا رہا تھا. جب ماڈل ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کا علاقہ بھی گزر گیا تو وہ اڑتے اڑتے غوطہ لگا کر نیچے آ گیا. اب وہ ایک خالی میدان کے اوپر تیرتا ہوا اڑ رہا تھا. یہاں اندھیرا تھا, کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ تھے. وہ کراچی جانے والی ریلوے لائن کے اوپر سے بھی گزر گیا. اسے اندھیرے میں دور سے درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا. ہامون اس جھنڈ کی طرف مڑ گیا. اسے معلوم تھا کہ اسی جھنڈ میں انگریزوں کا پرانا قبرستان ہے اور وہیں سرکٹا آدمی رہتا ہے. ہامون نے اڑتے اڑتے درختوں کے جھنڈ کا ایک چکر لگایا, پھر خاموشی سے آہستہ آہستہ سیدھا ہو کر نیچے زمین پر اتر آیا. اس کے سامنے پرانی قبریں پھیلی ہوئی تھیں. یہ ساری کی ساری قبریں ٹوٹی پھوٹی تھیں. کسی کسی قبر پر کتبہ بھی باقی رہ گیا تھا اور کتبے پر انگریزی زبان میں مرنے والے انگریز کا نام لکھا تھا. ہامون بڑی احتیاط سے قبروں کے درمیان چلنے لگا. چاروں طرف ہولناک اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں روحیں چل پھر رہی ہوں. ہامون کی تیز نگاہیں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں. اسے سرکٹے آدمی کی قبر کی تلاش تھی. اسے اپنا کالا ڈنڈا آگے کیا ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ جب سرکٹے آدمی کی قبر آئی تو کالا ڈنڈا کانپنے لگے گا. اسے اندھیرے میں قبروں کے درمیان چل پھر کر ساری قبریں دیکھ لی. ہر قبر کی طرف ڈنڈے کا اشارہ کیا. ہر قبر پر ڈنڈا لگا کر دیکھا, مگر ڈنڈا کسی قبر کے ساتھ لگ کر نہ کانپا. ہامون سوچ میں پڑ گیا. اسے خیال آیا کہ کہیں سامی کو مغالطہ تو نہیں ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے سرکٹا آدمی کسی دوسرے قبرستان میں رہتا ہو. وہ ایک قبر کے پاس رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. اچانک اس کی نظر ایک قبر پر پڑی جو ایک درخت کے بالکل نیچے بنی ہوئی تھی. ہامون کی آنکھیں اندھیرے میں اس قبر کو بالکل صاف دیکھ رہی تھیں. وہ قبر کے پاس آ گیا. اس قبر کا کتبہ غائب تھا. قبر بند تھی. ہامون نے اس کے ساتھ کالا ڈنڈا لگایا. ڈنڈے میں حرکت پیدا نہ ہوئی. وہ مایوس ہو گیا. یہ قبر بھی سرکٹے آدمی کی قبر نہیں تھی. اسے کچھ خیال آیا. اسے جھک کر قبر کے ساتھ اپنا کان لگا دیا. وہ چونک پڑا. قبر کے اندر سے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی. ہامون اچھل کر پرے ہٹ گیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ سرکٹے آدمی ہی کی قبر ہے, مگر اس کی زبردست طاقت کی وجہ سے ڈنڈے پر اثر نہیں ہوا. ہامون کا طلسمی ڈنڈا بھی سرکٹے انسان کی طلسمی شعاؤں کا پتہ نہیں چلا سکا. ہامون قبر کے پاؤں کی طرف آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا. اب اسے آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں ایک خاص طلسمی منتر پڑھنا شروع کر دیا. یہ بڑا زبردست منتر تھا. اس منتر کو پڑھ کر اگر وہ سمندر پر پھونک مارتا تو سمندر کو آگ بھی لگ سکتی تھی. قبرستان کی رات تاریک تھی. ہر طرف سناٹا تھا اور ہامون آنکھیں بند کیے منتر پڑھ رہا تھا. ہامون جادوگر نے منتر پڑھنے سے پہلے اپنے ارد گرد کالے ڈنڈے سے ایک دائرہ کھینچ لیا تھا. یہ طلسمی دائرہ تھا. اس کا کوئی دشمن اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. وہ جانتا تھا کہ سرکٹا آدمی بڑی زبردست طاقت والا ہے اور اس کا دشمن ہے. وہ ضرور آتے ہی حملہ کر دے گا. ہامون آنکھیں بند کیے منہ میں منتر پڑھتا جا رہا تھا. جیسے جیسے منتر تیز ہوتا جا رہا تھا وہ خود بھی ہلنے لگا تھا. اس کی گردن دائیں بائیں حرکت تیزی سے کر رہی تھی. منتر کے اثر سے قبر بھی ہلنے لگی تھی. اس کے اندر سے تیز تیز انسانی سانسوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. اچانک قبر پھٹ گئی اور ایک اونچا لمبا انسانی دھڑ قبر میں سے نکل کر قبر سے 2 فٹ بلند ہو کر کھڑا ہو گیا. اس انسان کا صرف دھڑ ہی تھا, سر غائب تھا. یہ سرکٹا آدمی تھا. اسے لمبا کالا کرتا پہنا ہوا تھا جو اس کے پاؤں تک چلا گیا تھا. قبر سے باہر آتے ہی سرکٹے آدمی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اسے ہامون کی طرف اپنا بازو پھیلا کر کوئی منتر پڑھا. ہامون بھی ہوشیار ہو گیا تھا. سرکٹے آدمی کے منتر کی وجہ سے وہاں آگ کے شعلے اٹھنے لگے, مگر چونکہ ہامون نے اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ رکھا تھا اس لیے آگ کے شعلے دائرے کے باہر ہی باہر بلند ہو رہے تھے. ہامون ان شعلوں سے محفوظ تھا اور ابھی تک منتر پڑھتا جا رہا تھا. گردن کو زور زور سے ہلا رہا تھا. اب ہامون نے بلند آواز میں منتر پڑھنا شروع کر دیا تھا. جیسے جیسے منتر کی آواز تیز ہو رہی تھی سرکٹے آدمی کا جسم لرزنے لگا.
اس کے حلق سے بار بار اس طرح سے بھیانک آواز نکل رہی تھی جیسے وہ سخت تکلیف میں ہو۔ سرکٹے نے ڈراؤنی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سرکٹے آدمی نے قبر کے اوپر سے ہامون کی طرف بڑھنا چاہا، مگر ہامون جادوگر کے منتر نے اس کے پاؤں قبر کے اوپر ہوا میں ہی جکڑ دیے۔ ہامون نے بلند آواز میں کہا، سرکٹے آدمی، میں نے تیرے پاؤں اپنی طلسمی طاقت سے جکڑ دیے ہیں۔ میں نے تیرے جادو کو، تیری طاقت کو اپنے طلسمی منتروں سے بے اثر کر دیا ہے۔ اب تو میرے قبضے میں ہے۔ سرکٹے آدمی کی بری حالت تھی، وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ وہیں قبر کے اوپر ہوا میں 1 فٹ بلند کھڑا تھا اور آگے پیچھے اس طرح ہل رہا تھا جیسے سخت تکلیف میں ہو۔ آخر اس نے چیخ مار کر کہا، میرے جسم میں آگ لگ رہی ہے۔ اے جادوگر، تو کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ ہامون نے خوش ہو کر کہا، میں ہامون جادوگر ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اب تم میرے غلام ہو، تمہیں میرا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ سرکٹے آدمی کی بری حالت تھی، اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا، جسم میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، ہامون، اپنا منتر واپس لے لے، میرے جسم کی آگ ٹھنڈی کر دے۔ میں تیرے قبضے میں ہوں، میں تیرا ہر حکم مانوں گا۔ ہامون جادوگر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بس میں یہی چاہتا تھا، میں نے تجھے قابو کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہامون جادوگر نے دوسرا منتر پڑھ کر پھونکا۔ اس کے اثر سے سرکٹے آدمی کے جسم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، بتا، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو نے مجھے کس لیے قابو کیا ہے؟ ہامون نے کہا، یہ میں تمہیں اپنے غار میں چل کر بتاؤں گا، ابھی تو اس بوتل میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہامون نے شیشے کی ایک خالی بوتل آگے کر دی۔ سرکٹا آدمی اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور کہنے لگا، ہامون، تو مجھے بوتل میں بند نہ کر، میں ویسے ہی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ ہامون بڑا عیار جادوگر تھا، وہ جانتا تھا کہ اس نے اس دنیا کے سب سے بڑے خطرناک اور طاقتور سرکٹے آدمی کو اپنے منتر سے قابو میں کیا ہے۔ اب وہ اس کی کسی بات پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، میرا حکم ہے کہ اس بوتل میں بند ہو جا۔ تو میرا غلام ہے، تجھے میرا حکم ماننا پڑے گا، نہیں تو ابھی اپنے منتر سے تمہارے دھڑ کو آگ لگاتا ہوں۔ سرکٹے آدمی نے چیخ مار کر کہا، نہیں نہیں ہامون، منتر نہ پڑھنا، میں بوتل میں بند ہو جاتا ہوں۔ ہامون نے کہا، چل پھر بوتل میں آ جا۔ سرکٹا آدمی قبر کے اوپر بلند ہو کر کھڑا تھا۔ اس نے وہیں سے سکڑنا شروع کر دیا اور سکڑتے سکڑتے چوہے جتنا چھوٹا ہو گیا۔ پھر اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں پر چل کر بوتل کے پاس آیا اور بوتل کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی سرکٹا آدمی بوتل کے اندر گیا، ہامون نے جلدی سے ڈھکنا چڑھا کر بوتل کو بند کر دیا۔ وہ بڑا خوش تھا۔ اس نے بوتل تھیلے میں ڈالی اور اچھل کر فضا میں بلند ہوا اور قبرستان کے اوپر ایک چکر لگا کر اپنے غار کی طرف اڑنے لگا۔ غار میں چڑیل بل بطوڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہامون جادوگر غار میں اندر آتے ہی ظاہر ہوا تو بل بطوڑی نے اچھل کر کہا، ہامون، سرکٹا آدمی کہاں ہے؟ ہامون نے تھیلے میں سے بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، میں نے سرکٹے آدمی کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور بوتل میں بند کر دیا ہے۔ یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ بل بطوڑی نے بوتل میں چھوٹے سے آدمی کو دیکھا جس کا دھڑ سلامت تھا مگر سر غائب تھا۔ خوشی سے بل بطوڑی نے چیخ ماری اور کہا، ہامون، تو واقعی بڑا زبردست جادوگر ہے۔ ابھی سرکٹے کو حکم دے یہ خالی صندوقوں کو دوبارہ سونے کی اینٹوں اور نوٹوں سے بھر دے۔ ہامون نے کہا، گھبراتی کیوں ہے بل بطوڑی ناسا چوڑی؟ اس لیے تو میں نے سرکٹے کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ ہامون نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل کے پاس منہ لے جا کر کہا، سرکٹے، باہر آ جا۔ سرکٹا چوہے کی طرح دونوں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہوا بوتل کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا۔ جادوگر ہامون نے اسے اپنی ہتھیلی پر اٹھا لیا، جس طرح بچے لٹو کھیلتے ہوئے گھومتے ہوئے لٹو کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہامون نے کہا، سرکٹے آدمی، میرا پہلا حکم سن۔ یہ صندوق سونے کی اینٹوں اور ہزار ہزار کے نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے، یہ خالی ہو گئے ہیں۔ کسی نے اپنی طلسمی طاقت سے ان کو دوبارہ بینک میں جمع کرا دیا ہے۔ میرا حکم ہے کہ لاہور کے سب سے بڑے بینک میں جا اور وہاں جو سونے کی اینٹیں اور ہزار ہزار روپے کے جتنے نوٹ ہیں لا اور یہ صندوق بھر دے۔ سرکٹے انسان کی آواز آئی، ہامون، میرے آقا، یہ بینک کس جگہ پر ہے؟ ہامون بولا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ بینک کہاں پر ہے۔ ابھی رات کا وقت ہے، بینک خالی ہوگا، چل میرے ساتھ۔ جادوگر ہامون نے سرکٹے انسان کو تھیلی میں ڈالا۔ بل بطوڑی سے کہا، چل بل بطوڑی ناسا چوڑی، تو غار میں بیٹھ، میں ابھی اپنا مشن مکمل کر کے آتا ہوں۔ اور ہامون جادوگر غائب ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر رات کے وقت لاہور شہر کے اوپر اڑا تھا۔ اس دفعہ سرکٹا انسان اس کی تھیلے میں بند تھا۔ وہ اڑتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی طرف آیا، پھر اس کے اوپر سے ہو کر لاہور کی میکلوڈ روڈ کے اوپر سے اڑتا ہوا مال روڈ پر آ گیا، جسے اب شارع جناح بھی کہا جاتا ہے۔
ان دنوں اس کا نام بھی شارع جناح ہی تھا۔ یہاں پاکستان کے سب سے بڑے بینک کی عمارت کے اندر روشنی ہو رہی تھی، بتیاں باہر جل رہی تھیں، باہر پہرا لگا تھا، مگر بینک کے اندر پہرے داروں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ہامون جادوگر غیبی حالت میں تھا اور فضا میں غوطہ لگاتا ہوا درختوں کے اوپر سے ہو کر نیچے بینک کے فٹ پاتھ پر اتر آیا۔ بینک کا لوہے کا دروازہ بند تھا، مگر ہامون اس میں سے آسانی سے گزر گیا۔ بینک خالی پڑا تھا، دور اسٹول پر ایک گارڈ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ جادوگر ہامون اس کے سامنے سے گزر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ بینک کا وہ کمرہ کہاں ہے جس کے اندر ملک کے سارے بینکوں کا خزانہ پڑا ہوتا ہے۔ اس کمرے کے آگے لوہے کی موٹی سلاخوں والا جنگلہ تھا۔ ہامون جنگلے کے قریب آیا تو اسے ہلکا سا جھٹکا لگا۔ وہ وہیں رک گیا، فوراً سمجھ گیا کہ جس کسی نے اپنی روحانی طاقت سے خزانہ واپس لیا ہے، اسے یہاں ضرور کوئی عمل پڑھ کر حفاظت کی لہریں چھوڑ رکھی ہیں۔ اسے فیصلہ کیا کہ خود جنگلے کے اندر نہیں جائے گا، سرکٹے کو بھیجے گا، شاید سرکٹے کو جھٹکا محسوس نہ ہو۔ ہامون نے تھیلے میں سے چھوٹے سے چوہے کے سائز کے سرکٹے کو نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور آہستہ سے کہا، سرکٹے آدمی، وہ دیکھو، وہ لوہے کا جنگلہ ہے، تو اتنا چھوٹا ہے کہ اس جنگلے میں سے گزر جائے گا۔ میں نہیں گزر سکتا۔ اس کے آگے خزانے کے کمرے کا دروازہ ہے جس پر تالا پڑا ہے، اپنی طاقت سے تالا کھول کر اندر جا۔ اندر تمہیں سونے کی بے شمار اینٹیں اور کروڑوں روپے کے نوٹ ملیں گے۔ اپنی خفیہ طاقت کی مدد سے یہ سارا خزانہ میرے غار میں پہنچا دے اور مجھے باہر آ کر خوشخبری سنا کہ تو نے خزانہ غار میں پہنچا دیا ہے۔ ہامون جادوگر نے سرکٹے آدمی کو ہتھیلی پر سے فرش پر اتار دیا۔ سرکٹا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بچوں کے کھلونے کی طرح لوہے کے جنگلے کی طرف بڑھا۔ ہامون غیبی حالت میں وہاں بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اسے بھی روحانی طاقتوں والی لہروں کا جھٹکا تو نہیں لگتا، مگر سرکٹے کو جھٹکا نہ لگا، یا اگر لگا تو اس کو محسوس ہی نہ ہوا، اور وہ بڑے آرام کے ساتھ لوہے کی سلاخوں کے درمیان میں سے گزر گیا۔ ہامون کو بڑی خوشی ہوئی کہ کام بن گیا۔ روحانی لہریں جو کسی نے وہاں پر چھوڑ رکھی ہیں، سرکٹے کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گی۔ سرکٹا دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اوپر منہ کر کے تالے کو دیکھا۔ تالا اونچا تھا، وہ بند دروازے میں سے گزر گیا۔ سرکٹے کے پاس زبردست طلسمی طاقت تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب یہ طلسمی طاقت ہامون جادوگر کے قبضے میں ہے۔ اگر وہاں سے غائب ہو کر اس سے بھاگنے کی کوشش کی تو ہامون جادوگر ایک اشارے سے اسے وہیں پتھر کا بنا دے گا۔ سرکٹا کمرے میں واپس آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ دیوار کے ساتھ لوہے کے شیلف سونے کی اینٹوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک طرف بڑے بڑے صندوق پڑے ہیں جو کرنسی نوٹوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ سرکٹے آدمی کے پاس ایسا طلسم تھا کہ وہ منتر پڑھ کر جس چیز کو بھی ہاتھ لگا کر کوئی حکم دیتا وہ غائب ہو جاتی۔ سرکٹا آدمی سب سے پہلے لوہے کے شیلف کی طرف بڑھا جہاں بے شمار سونے کی اینٹیں بجلی کے بلب کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ اسے شیلف کو ہاتھ لگایا اور منتر پڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، سرکٹے، برائی سے توبہ کر اور واپس چلا جا، اگرچہ تو اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سرکٹے نے کہا، تو کون ہے؟ تو کیا میری طاقت کو نہیں جانتا؟ میں تجھے بھی منتر پڑھ کر بھسم کر کے رکھ دوں گا۔ آواز نے کہا، شیطان کے چیلے، میں اللہ کے حکم سے اس ملک کی دولت کو بچانے کے لیے آیا ہوں جس کا نام پاکستان ہے، اور جو اسلام کے نام پر اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے۔ خیریت چاہتا ہے تو یہیں سے واپس چلا جا اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ مگر سرکٹا آدمی کہاں مانتا تھا، اسے اپنی شیطانی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ اس نے کہا، میں اپنا کام واپس کر کے ہی واپس جاؤں گا، میں ساری دولت کو یہاں سے غائب کر کے ہامون کے غار میں پہنچا دوں گا۔ آواز آئی، تو ہامون کے اشاروں پر کھیل رہے؟ وہ تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے، جا اپنی جان بچا کر واپس چلا جا۔ سرکٹے آدمی نے غصے میں ہلکی سی چیخ ماری، میں تجھے کچھ نہیں سمجھتا، خبردار جو میرے راستے میں آیا۔ اس کے ساتھ ہی سرکٹے آدمی نے منتر پڑھا اور شیلف کو ہاتھ لگا دیا۔ اگر وہاں سبز پوش درویش کی دعا سے روحانی لہریں نہ آئی ہوتی اور ایک نیک روح وہاں قومی خزانے کی حفاظت نہ کر رہی ہوتی تو سرکٹے کے ہاتھ لگاتے ہی سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا شیلف غائب ہو جاتا۔ مگر اب ایسا نہ ہوا، بلکہ ایسا ہوا کہ جو ہی سرکٹے آدمی نے شیلف کو ہاتھ لگایا، اسے ایسا جھٹکا لگا کہ وہ اچھل کر دروازے کے پاس جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہامون جادوگر کو جب خزانے والے کمرے کے باہر بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو وہ پریشان ہوا کہ آخر سرکٹے آدمی نے اندر اتنی دیر کیوں لگا دی۔ اسے فیصلہ کیا کہ وہ خود اندر جائے گا۔ وہ غیبی حالت میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا لوہے کے جنگلے کے پاس گیا۔ اسے جنگلے میں سے گزرنے کی کوشش کی تو اسے ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اسے جھٹکے کی پرواہ نہ کی اور جنگلے میں سے گزر گیا۔ سامنے خزانے والے کمرے کا بند دروازہ تھا۔ ہامون نے دروازے کو ہاتھ لگایا، اسے کوئی جھٹکا نہ لگا۔ وہ بند دروازے میں سے بھی گزر گیا۔ کمرے میں جا کر دیکھا کہ روشنی میں شیلف میں لگی سونے کی اینٹیں جگمگا رہی ہیں، نوٹوں سے بھرے ہوئے صندوق پڑے ہیں
اور سرکٹا آدمی دروازے کے پاس فرش پر چوہے کی طرح بے ہوش پڑا ہے۔ ہامون نے جلدی سے سرکٹے آدمی کو ہتھیلی پر اٹھایا، اس کے دل پر اپنی انگلی رکھی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ سرکٹا آدمی زندہ تھا، مگر یہ بے ہوش کیوں ہو گیا؟ ضرور یہاں کوئی زبردست روحانی طاقت کی لہریں ہیں۔ جادوگر ہامون نے سرکٹے آدمی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ ہوش میں نہ آیا۔ اس نے اسے تھیلے میں ڈالا اور خود سونے کی اینٹوں والے شیلف کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت، اتنا طلسم نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے خزانے کو ایک جگہ سے غائب کر کے اپنی مرضی کے مطابق کسی دوسری جگہ پر پہنچا دے۔ اسے یہ دیکھنے کے لیے کہ شیلف میں کوئی طاقت تو نہیں آ گئی، شیلف کو ذرا سا ہاتھ لگایا۔ اسے اتنا زبردست جھٹکا لگا کہ ہامون کی چیخ نکل گئی اور وہ کلابازی کھا کر فرش پر دور جا گرا۔ وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے ہاتھ کو ملنے لگا۔ چیخ کی آواز باہر پہرے پر بیٹھے گارڈ نے سنی تو وہ بھاگ کر جنگلے کی طرف آیا۔ جنگلے کے تالے کو کھولا، اسے کوئی جھٹکا نہ لگا کیونکہ وہ خزانے کا پہرے دار تھا، خزانے کا چور نہیں تھا۔ جنگلہ کھول کر اس نے خزانے والے کمرے کے دروازے کا تالا کھولا اور اندر آ گیا۔ اسے ہامون جادوگر دکھائی نہ دیا کیونکہ وہ غیبی حالت میں تھا۔ ہامون نے گارڈ کو دیکھا تو وہیں بیٹھا اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دباتا رہا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک جھٹکے کی وجہ سے درد کر رہا تھا۔ گارڈ نے ادھر ادھر دیکھا اور حیران ہوا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کسی انسان کی چیخ کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا اور خزانے کے کمرے کو بھی بالکل خالی دیکھا، سونے کی اینٹیں اور صندوقوں میں بھرے ہوئے نوٹوں کو چیک کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر سے تالا لگایا، پھر جنگلہ بند کر کے اسے بھی تالا لگایا اور برآمدے میں دور اپنے اسٹول پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہامون بھی کمرے سے نکل آیا۔ وہ غائب تھا مگر اڑ نہیں رہا تھا، بلکہ برآمدے میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بے ہوش سرکٹا آدمی چھوٹے سائز میں اس کے تھیلے میں بند تھا۔ جادوگر ہامون کا ہاتھ ابھی تک درد کر رہا تھا اور وہ اسے دوسرے ہاتھ سے دباتا آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی زبردست روحانی طاقت پاکستان کے قومی خزانے کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس کا کوئی دوسرا طریقہ نکالنا پڑے گا۔ جب وہ گارڈ کے قریب سے گزرا تو رک گیا۔ اس نے گارڈ کو جھک کر دیکھا، گارڈ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہامون نے گارڈ کی ٹوپی پر ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ گارڈ گھبرا کر اٹھا اور بولا، کون ہے؟ ہامون نے آہستہ سے کہا، تمہارا چاچا، اور آگے نکل گیا۔ گارڈ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس کی ٹوپی کس نے گرائی تھی اور یہ آواز کس کی تھی۔ ہامون بینک کی عمارت سے باہر آتے ہی فضا میں بلند ہوا اور اپنے غار کی طرف اڑنے لگا۔ غار میں آ کر وہ ظاہر ہو گیا۔ بلبطوری نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ بلبطوری نے غصے میں مرتبان کو ٹھڈا مار کر بولا، بلبطوری، ناسا چوڑی، کسی زبردست روحانی طاقت ہمارے راستے میں آ گئی ہے۔ میں سرکٹے کو اندر بھیجا، اس کو سونے کی اینٹوں والے شیلف سے زبردست جھٹکا لگا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ، وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ اور ہامون نے تھیلے میں سے بے ہوش سرکٹے کو نکال کر لوہے کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ بلبطوری بولی، ہائے، میں مر گئی، اب کیا ہوگا ہامون؟ ہم اس زبردست طاقت کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں کہتی ہوں کالی چڑیل کے پاس چلتے ہیں۔ ہامون اپنے ہاتھ کو دباتے ہوئے بولا، نہیں بلبطوری ناسا چوڑی، روحانی طاقت بڑی زبردست ہے۔ میں نے خود سونے کی اینٹوں والے شیلف کو ہاتھ لگایا اور مجھے اتنا زبردست جھٹکا لگا کہ ابھی تک میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ پھر ہامون نے گردن اکڑا کر گرجدار آواز میں کہا، لیکن میں ہامون جادوگر ہوں، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہوں۔ میں بینک کا خزانہ واپس اپنے غار میں ضرور لاؤں گا۔ میں روحانی طاقت کا مقابلہ کروں گا، میں اسے شکست دوں گا۔ پھر بلبطوری کی طرف دیکھا اور کہا، بلبطوری، اگر خزانہ واپس نہ آیا تو خلائی خالو یعنی خلائی چیف واپس آ کر ہم دونوں کو خلائی شوائیں ڈال کر بھسم کر دے گا۔ بلبطوری نے کہا، میں تو کہتی ہوں کہ کالی چڑیل کے پاس چلتے ہیں، وہ یہاں کی ساری چڑیلوں کی رانی ہے، اس کے پاس سامری سے بھی زیادہ جادو ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گی اور کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ بنائے گی کہ جس پر عمل کر کے ہم خزانہ واپس لا سکیں گے۔ جادوگر ہامون کہنے لگا، پہلے اس سرکٹے آدمی کو تو ہوش میں لاؤ، شاید یہی کوئی طریقہ بتا دے، آخر اس کے پاس بھی تو بڑی طاقتیں ہیں۔ اور وہ دونوں بے ہوش سرکٹے کو ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے، مگر سرکٹے آدمی کو ہوش نہ آیا۔ بلبطوری نے کہا، ابھی رات تھوڑی سی باقی ہے، چلو کالی چڑیل کے پاس ہی چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا خزانہ ہمیں کیسے واپس مل سکتا ہے۔ ہامون جادوگر بولا، بلبطوری، کیوں نہ کرنانی چڑیل کے پاس چلیں، وہ تو ساری چڑیلوں کی نانی ہے، وہ بھوتوں کی بھی نانی ہے، وہ ضرور کوئی ایسا منتر جانتی ہوگی جس کی مدد سے ہم اپنی کھوئی ہوئی دولت واپس حاصل کر سکیں گے۔ بلبطوری نے کہا، تو چلو اسی کرنانی بھوتوں کی نانی کے پاس ہی چلتے ہیں، مگر ہامون، کرنانی کا ناک بڑا لمبا ہے، مجھے اس سے ڈر آتا ہے۔ ہامون نے جھڑک کر کہا، چڑیل ہو کر ڈرتی ہو، چلو کرنانی کے پاس چلتے ہیں، سرکٹے کو یہیں پڑا رہنے دو، ابھی اس کو ہوش نہیں آیا۔ ہامون جادوگر نے بلبطوری کا ہاتھ پکڑ کر منتر پڑھا اور دونوں غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد غار میں خاموشی چھا گئی۔
غار میں ہڈیاں، جادوگری کے آلات اور دوسرے عجیب و غریب چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ دیوار پر الو کا سر لٹک رہا تھا، ایک بندر کا ڈھانچہ بھی تھا، ایک طرف انسانی کھوپڑی پڑی تھی۔ سرکٹا آدمی ابھی تک چھوٹے سائز کا تھا اور جادوگر ہارمونی سے بے ہوشی کی حالت میں ہی بوتل میں بند کرنے کی بجائے باہر چھوڑ گیا تھا۔ ہارمونی سے بوتل میں بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سرکٹا بے ہوش ہے، بوتل میں بند کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سرکٹا آدمی پلیٹ میں بے ہوش لیٹا ہوا تھا، وہ عجیب چوہے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا سر غائب تھا، صرف دھڑ ہی دھڑ تھا۔ غار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ غار ایک ویران علاقے میں تھا، باہر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک سرکٹے آدمی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ پہلے اس کا ایک ہاتھ ہلا، پھر دوسرا ہاتھ ہلا۔ سرکٹے کو ہوش آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سرکٹے آدمی کو ہوش آ گیا، وہ پلیٹ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگرچہ اس کا سر غائب تھا، مگر اس کے اندر جو زبردست طاقت تھی، اس کی مدد سے اس کا دھڑ دیکھا جا سکتا تھا اور اس کی کٹی ہوئی گردن بول بھی سکتی تھی۔ سرکٹے آدمی نے دیکھا کہ غار بالکل خالی پڑا ہے۔ ہامون جادوگر اور بل بطوری میں سے وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر پلیٹ سے باہر آ گیا۔ سرکٹے پر جادوگر کے طلسم کا اثر ضرور تھا اور وہ اس کے حکم کا غلام بن چکا تھا، مگر اس کے باوجود اسے پورا ہوش تھا اور وہ ہامون جادوگر کی قید سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ غار کو خالی دیکھ کر سرکٹا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا غار کے دروازے کی طرف آ گیا۔ غار کے دروازے کو پتھر کی سل سے بند کر رکھا تھا۔ سرکٹے نے چوہے کی طرح پتھر کی سل کے نیچے ایک سوراخ دیکھ لیا۔ وہ اسی میں داخل ہو گیا اور چوہے کی طرح رینگتا ہوا غار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سرکٹا جلدی جلدی چلنے لگا۔ وہ جادوگر کے غار سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ میدان میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ ایک کھیت بھی آیا۔ سرکٹا کھیت کی ڈنڈی پر چل رہا تھا۔ دور اسے ماڈل ٹاؤن کی کوٹھیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ سرکٹے کو معلوم تھا کہ دن کی روشنی میں لوگ اسے دیکھ لیں گے اور اتنے سے آدمی کو دیکھ کر جس کی گردن بھی غائب ہو، لوگ اس کا تماشا بنائیں گے۔ ہو سکتے لوگ پتھر مار مار کے اسے مار بھی ڈالیں۔ اس لیے وہ غار سے دور ہو جانے کے ساتھ ساتھ کسی جگہ چھپنا بھی چاہتا تھا جہاں وہ دن گزار سکے اور پھر رات کو کسی دوسرے شہر میں جا کر کوئی نیا قبرستان تلاش کر کے رہنا شروع کر دے جہاں جادوگر ہامون نہ پہنچ سکے۔ اسے اپنے قد کو بھی بڑا کرنا تھا، مگر اس کے پاس اتنی طاقت اور اتنا طلسم نہیں تھا کہ جس کی مدد سے وہ اپنا قد بڑا کر سکتا۔ سرکٹا آدمی چلتے چلتے ماڈل ٹاؤن میں داخل ہو گیا۔ چونکہ وہ چھوٹا سا تھا اس لیے اس کی رفتار بہت کم تھی۔ وہ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کی کوٹھیوں کے پیچھے سے گزر رہا تھا۔ اب صبح کی ہلکی ہلکی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی اور یہ روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ سرکٹے کو ابھی تک چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ اچانک ایک طرف سے دو کتے بھونکتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ ان کتوں نے سرکٹے آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے کوئی چوہا سمجھ رہے تھے۔ سرکٹا کتوں کو دیکھ کر جان بچانے کے لیے کوٹھی کی طرف بھاگا۔ کتے اس کے پیچھے دوڑے، وہ زور زور سے بھونک رہے تھے۔ سرکٹا گھبرا گیا تھا۔ اسے کوٹھی کی پچھلی دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا۔ جیسے ہی کتے نے اس پر حملہ کیا، سرکٹا سوراخ میں سے کوٹھی کے باغیچے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ باغیچے کی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اچانک اسے بلی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، ایک بلی جھاڑیوں میں پنجے مار کر اسی پر جھپٹ رہی تھی۔ سرکٹا جھاڑی میں سے نکل کر سامنے کی طرف بھاگا۔ بلی اس کے پیچھے جھپٹی۔ سرکٹا گھبرا کر ایک کھلی کھڑکی میں کود گیا۔ بلی شور مچاتی گراتی دوسری طرف نکل گئی۔ سرکٹا کھڑکی میں سے جس کمرے میں کودا تھا وہ کمرہ خالی تھا۔ ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، میز پر ٹیبل لیمپ بھی موجود تھا، شیلف میں کتابیں لگی تھیں۔ ایک فٹ بال کونے میں نظر آ رہا تھا۔ سرکٹا وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر اسے باہر بلی کا خطرہ تھا۔ ہامون جادوگر کے طلسم کی وجہ سے سرکٹے کی اپنی طلسمی طاقت آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا، وہ اپنے قد کو بڑا نہیں کر سکتا تھا۔ سرکٹے آدمی کی خوش قسمتی تھی کہ بلی کھڑکی سے کود کر اندر کمرے میں نہیں آئی تھی۔ دوسرے کمرے میں سے کسی عورت کی آواز آئی، رضوان جلدی تیار ہو جاؤ، اسکول سے دیر نہ ہو جائے۔ باتھ روم میں سے رضوان نے آواز دی، آ رہا ہوں ممی، دانت صاف کر رہا ہوں۔ سرکٹا سمجھ گیا کہ یہ اسی لڑکے کا کمرہ ہے جو باتھ روم میں ہے، اور وہ آواز اس کی ماں کی تھی۔ اتنے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا اور 12-13 سال کا ایک لڑکا تولیے سے منہ صاف کرتا ہوا باہر نکلا۔ سرکٹا جلدی سے جوتوں کے ایک ڈبے میں چھپ گیا۔ یہ رضوان تھا جو 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ رضوان کی ممی کمرے میں آئی اور کھڑکی کی طرف جاتی ہوئی بولی، کھڑکی کو صبح بند کر دیا کرو، بلی اندر آ جاتی ہے۔ اور ممی نے کھڑکی بند کر کے چٹکنی لگا دی۔ اب سرکٹا انسان اس کھڑکی میں سے باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ کھڑکی کی چٹکنی اونچی تھی۔ ممی نے کہا، جلدی سے آ کر ناشتہ کر لو، تمہاری بس آنے ہی والی ہے۔ رضوان اسکول کے بیگ میں اپنی کتابیں رکھنے لگا۔ بیگ اس نے وہیں کھلا چھوڑا اور ناشتہ کرنے چلا گیا۔ سرکٹا آدمی جوتوں کے ڈبے سے باہر نکل آیا۔ سوچنے لگا کہ اس کوٹھی سے کیسے باہر نکلوں۔ آخر اس نے یہی خیال کیا کہ جب یہ لوگ دوسرے کاموں میں لگ گئے
تو وہ کوٹھی کے بڑے دروازے سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ رضوان کی کتابوں کے بیگ کے پاس کھڑا ہو کر اس کی کتابوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں رضوان آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ممی میں جا رہا ہوں۔ سرکٹا آدمی گھبرا گیا۔ رضوان پلنگ کے قریب آ رہا تھا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سرکٹا آدمی جلدی سے رضوان کے اسکول کی کتابوں کے بیگ میں کود گیا اور کتابوں کے پیچھے ایک چوہے کی طرح دبک کر بیٹھ گیا۔ رضوان نے بیگ کاندھے پر ڈالا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔